الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم نے کتاب الصلاۃ شروع کی تھی، جس میں نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. کتاب الصلاۃ میں سب سے پہلا باب المواقیت ہے، جس میں نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی ٹائمنگز ذکر کی گئی ہیں کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے 2 احادیث پڑھی تھیں. سب سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں اس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز کو بر وقت ادا کرنا اور اس کے اصل وقت میں ادا کرنا کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بھی زیادہ محبوب اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے یہ کہ آپ نماز اس کے اصل وقت میں ادا کریں. پھر ہم نے جو دوسری حدیث پڑھی تھی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات اور دیگر خواتین آتی تھیں، اور وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور مکمل پردہ کر کے آتی تھیں. اور پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹتی تھیں تو اس قدر اندھیرا ہوتا تھا کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا چاہیے. جب اندھیرا موجود ہو اسی اندھیرے کے اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب نماز ختم ہو تو اس وقت بھی کم از کم اتنا اندھیرا موجود ہو کہ جب خواتین نمازوں کے بعد اس نماز کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو ان کو کوئی پہچان نہ سکے. اس کے بعد تیسری حدیث اس باب میں جو ہم نے آج پڑھنی ہے اس میں عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. اس حدیث کا سب سے پہلے ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، حاجرہ کے وقت. حاجرہ کا وقت کون سا ہے؟ حاجرہ زوال کے بعد جو سب سے پہلا وقت ہوتا ہے، زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد جو سب سے پہلا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج کی گرمی نہایت ہی تیز ہوتی ہے، اس کی دھوپ بہت ہی شدید ہوتی ہے، اس کو الحاجرہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے الحاجرہ یعنی بالکل دوپہر کے وقت زوال آفتاب کے بعد اول وقت میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ظہر کی نماز کا وقت. والعصر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے. والشمس نقیہ کس حال میں یا کس وقت پڑھتے تھے؟ اس وقت پڑھتے تھے کہ جب سورج بالکل سفید اور صاف ہوتا تھا، سفید اور صاف ہوتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
والمغرب اور مغرب کی نماز پڑھتے تھے اذا وجبت جب سورج غروب ہو جاتا، والعشاء اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے احیانا و احیانا کبھی ایسے اور کبھی ایسے۔ کس طرح؟ اس کی تفصیل بعد میں کر دی۔ اذا رآهم اجتمعوا جب آپ ان کو دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں عجل تو جلدی پڑھ لیتے، وَإِذَا رَآهُمْ اور جب آپ ان کو دیکھتے کہ أَبْطَأُوا لوگ لیٹ ہو گئے ہیں أَخَّرَ تو پھر عشاء کی نماز کو لیٹ کر لیا کرتے تھے، اس کو مؤخر کر لیا کرتے تھے۔ تو عشاء کی نماز کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح، یعنی کبھی پہلے وقت میں اگر لوگ جلدی آ جاتے اور کبھی اس سے مؤخر کر لیتے اگر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ والصبح اور صبح کی نماز پڑھتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس صبح کی نماز آپ پڑھتے تھے صبح کے اندھیرے میں، جب صبح ہو جاتی، فجر طلوع ہو جاتی اور رات کی تاریکی موجود ہوتی تو اسی تاریکی کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ ان 5 نمازوں کے اوقات بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کی ادائیگی کس وقت کرتے تھے۔ اور آپ یہ نوٹ کریں، ابھی جب آپ نے ترجمہ سنا ہوگا تو آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہر نماز کا جو اول وقت ہے وہ بیان کیا ہے، اور ہر نماز کا جو آخر وقت ہے جہاں نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ بیان نہیں کیا۔ وہ دیگر احادیث میں ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں وہ احادیث بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر صرف اول وقت بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھتے، کب؟ اول وقت اس کا کب ہے؟ جب سورج ڈھل جائے، جب زوال ہو جائے۔ زوال کس کو کہتے ہیں؟ زوال اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد چلتے جب بالکل آسمان کے درمیان پہنچ جائے، اور آسمان کے درمیان پہنچنے کے بعد پھر جب وہ مغرب کی طرف مائل ہو تو مشرق کی طرف اس کا ہر چیز کا سایہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سورج عین آسمان کے درمیان پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف بڑھتا ہے اور مشرق کی طرف ہر چیز کا سایہ شروع ہو جاتا ہے، اسی کو زوال کہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سورج ڈھل گیا، سورج آسمان کے درمیان پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف ڈھل گیا۔ یہ جو وقت ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ شروع ہو، جیسے ہی ابتدا ہو کسی چیز کے سائے کی، کس طرف؟ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف نہیں بلکہ مشرق کی طرف، کیونکہ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا تو مشرق کی طرف ہر چیز کا سایہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہی وہ اول وقت ہے ظہر کی نماز کا۔ اس وقت میں، اور یہاں پر جو لفظ ذکر کیا گیا وہ ہے بالحاجرہ، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ حاجرہ دوپہر کے وقت زوال کے بعد اول وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج کی جو دھوپ اور اس کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، سورج کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، عین اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ظہر کی نماز کا اول وقت ہوا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں والعصر والشمس نقیہ، اور عصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے کہ جب سورج بالکل صاف ستھرا ہوتا، سفید، نقیہ، بالکل صاف سفید، اور اس پر کوئی زردی کے آثار یا سرخی کے آثار نہیں ہوتے تھے، بالکل صاف سفید جب تک سورج ہوتا تو اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم بعد میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ عصر کی نماز کا جو اول وقت ہے، اب دیکھیں نا یہاں پر جو وصف ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب سورج بالکل سفید اور صاف ہوتا ہے۔ اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی، کیونکہ وہ تو اچھی خاصی دیر تک سورج جو ہے وہ سفید رہتا ہے، اچھی خاصی دیر، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے کہ جس میں سورج جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل صاف رہتا ہے اور اس پر زردی نہیں چڑھتی ہے، زرد رنگ اس پر نہیں آتا ہے۔ تو اس کا فکس نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا اول وقت ہے، متعین نہیں کیا گیا کہ اول وقت جو ہے عصر کی نماز کا وہ کون سا ہے۔ تو دوسری حدیث جو انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں،
صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، اس کا اول وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ مثلا خود ایک شخص ہے، دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کا سایہ جب اتنا ہو جائے جتنا وہ خود ہے، جتنا وہ خود ہے اتنا ہی سایہ اس کا جب ہو جائے گا تو وہاں سے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی چیز لمبی ہو یا چھوٹی ہو، ظاہر ہے کہ کوئی چیز لمبی ہوگی تو اس کا سایہ لمبا ہوگا، کوئی چیز چھوٹی ہوگی تو اس کا سایہ مختصر اور چھوٹا ہوگا۔ تو ہر چیز کا سایہ جب اتنا ہی ہو جائے جتنی وہ چیز ہے تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے بعد جب سورج بالکل سفید اور صاف ہوتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے۔ یہ عصر کی نماز کا اول وقت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والمغرب اذا وجبت، مغرب کی نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب؟ اذا وجبت، جب سورج غروب ہو جاتا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا، سورج آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، سورج ڈوب جاتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے۔ یہ اس کا اول وقت ہے۔ مغرب کی نماز کا اول وقت جیسے ہی سورج غروب ہو تو وہاں سے اس کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ والعشاء، عشاء کب پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ عشاء آپ پڑھتے تھے کبھی پہلے وقت میں اور کبھی مؤخر کر لیتے، کہ جب آپ دیکھتے کہ لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد میں، لوگ جلدی آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیا کرتے۔ اور اگر لوگ متاخر ہو جاتے، لیٹ ہو جاتے اپنے کسی کام کی وجہ سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے اور جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو پھر عشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ لیکن آپ یہاں پر غور کریں کہ یہاں بھی عشاء کی نماز کا جو اول وقت ہے وہ فکس نہیں بتایا گیا کہ کب بالضبط کس وقت عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہوگا۔ دوسری حدیث جس کا ہم تذکرہ بعد میں کرتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کا اول وقت ہے کہ جب آسمان پر جو شفق ہے، آسمان پر جو سرخی مائل رنگ ہوتا ہے، جو کلر ہوتا ہے، جب وہ کلر ختم ہو جائے، جب وہ سرخی ختم ہو جائے تو وہاں سے پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لوگوں کے جلدی جمع ہونے پر اس اول وقت میں ہی عشاء کی نماز کو پڑھ لیا کرتے، جیسے ہی وہ مغرب کی طرف جو سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخ رنگ پھیل جاتا ہے وہ سرخی جب ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اور کبھی کبھار اس کو لیٹ بھی کر لیتے، اگر آپ دیکھتے کہ لوگ نہیں پہنچے ہیں تو پھر ان کے آنے کا انتظار کر لیتے۔ تو عشاء کی نماز کا اول وقت کون سا ہوا؟ شفق کا غروب ہونا۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے افق پر جو سرخ رنگ پھیل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شفق۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے افق پر یعنی آسمان پر جو سرخ رنگ پھیل جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفق۔ جب یہ سرخ رنگ ختم ہو جائے تو وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے مغرب کا، ہاں عشاء کا، وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء کا، تو وہ اس کا اول وقت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، فجر کی نماز آپ پڑھتے تھے رات کی تاریکی میں، صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد، یعنی صبح جب ہو جاتی اور رات کی تاریکی موجود ہوتی تو اس تاریکی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو کس وقت پڑھا کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث ذرا سنیں تاکہ یہ اوقات جو ہیں وہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ عن ابی المنہال سیار بن سلامہ قال دخلت انا وابی على ابی برزة الاسلمی فقال له ابی حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔
ابو المنہال جن کا نام سیار بن سلامہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت انا و ابی، کہ میں اور میرے باپ داخل ہوئے علی ابی برزہ الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. تو یہ ابو المنہال جو ہیں یہ تابعی تھے. کہتے ہیں کہ ہم یعنی میں اور میرے والد جو ہیں ہم دونوں ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فقال له ابی، تو میرے باپ نے ان سے کہا، میرے باپ نے ان سے کہا، کن سے؟ کن سے؟ نہیں ہاں، ابو برزہ الاسلمی سے کہا. بات توجہ سے سنتے رہیں. تو ابو المنہال جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے باپ ہم دونوں کس صحابی کے پاس گئے؟ ابو برزہ الاسلمی کے پاس گئے. جب ابو برزہ الاسلمی کے پاس پہنچ گئے، فقال له ابی، تو ان سے کہا میرے باپ نے. کن سے کہا؟ اس صحابی ابو برزہ الاسلمی سے میرے باپ نے کہا. کیا کہا؟ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے. چونکہ وہ صحابی ہیں ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تابعی تھے. تو انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کیا. ظاہر ہے کہ صحابی ہی کو پتہ تھا نمازوں کے اوقات کے متعلق. تو اب یہ جو صحابی ہیں ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نمازوں کے اوقات بتلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو ان اوقات میں ادا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کان یصلی الحجیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے. الحجیر سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے. التی تدعونها الاولی، جس کو تم لوگ الاولی بولتے ہو. الاولی یعنی دن کی جو پہلی نماز ہے، جس کو تم دن کی پہلی نماز کہتے ہو. یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کب؟ حین تدحض الشمس، جب سورج ڈھل جاتا. جب سورج ڈھل جاتا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورج کے ڈھلنے کا معنی کیا ہے. جب سورج مغرب کی طرف ڈھلتا اور ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف شروع ہو جاتا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے. یہ بھی اس کا اول وقت ہے، یہ ظہر کی نماز کا اول وقت یعنی پہلا وقت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے. اس کے بعد وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے. کب؟ کہتے ہیں ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ، عصر کی نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص لوٹ آتا تھا اپنی قیام گاہ کی طرف. فی اقصى المدینہ، مدینہ کے بالکل آخری کونے میں. عصر کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر ہم میں سے ہر شخص مدینہ کے آخری کونے میں اپنے قیام گاہ تک پہنچتا. تو وہ وقت کون سا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں والشمس حیہ، اور ابھی سورج بالکل زندہ ہوتا تھا. زندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جو پہلے ہم ایک لفظ ہم بیان کر چکے ہیں پہلی حدیث کے حوالے سے، کہ سورج بالکل سفید ہوتا تھا، بالکل سفید. اس پر ابھی زرد رنگ جو ہے وہ نہیں چڑھا ہوتا تھا، یعنی غروب ہونے کے آثار اس سورج پر ابھی نمایاں نہیں ہوتے تھے. بالکل صاف سفید زندہ سورج ہوتا. کب؟ اس وقت جب کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مدینہ کے آخری کونے میں پہنچتے، اس وقت بھی سورج ابھی بالکل صاف اور سفید ہوتا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس کے اول وقت میں ادا کر لیتے تھے. کہ عصر کی نماز صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے بعد بھی جب مدینہ منورہ کے آخری کونے میں پہنچتے تھے تو اس وقت بھی ابھی سورج جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا صاف سفید ہوتا تھا. تو اس کا اول وقت کون سا ہے عصر کی نماز کا؟ جو ابھی میں نے پہلی حدیث کے حوالے سے بتلایا ہے. عصر کی نماز کا پہلا وقت کون سا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، تو اس وقت عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وقت میں عصر کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر شخص جو اپنے اپنے گھر کو واپس لوٹتا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور میں بھول گیا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا مغرب کے بارے میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میں بھول گیا ہوں جو کچھ انہوں نے مغرب کے بارے میں کہا، میرے ذہن میں نہیں رہا. نہیں، ہاں، ابو المنہال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ابو برزہ الاسلمی نے جو نمازوں کے اوقات بتلائے ان میں سے مغرب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، کہتے ہیں وہ میں بھول گیا، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ ابو برزہ الاسلمی نے مغرب کے بارے میں کیا کہا کہ آپ مغرب کی نماز کب پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں یہ بات بڑی توجہ کے قابل ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث روایت کی ہیں اور جو ثقہ راوی ہیں، بااعتماد راوی ہیں، ان کی امانت داری کا آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو حدیث کے متعلق کوئی ایک لفظ بھول گیا تو اس لفظ کے متعلق صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ لفظ مجھے یاد نہیں رہا۔ اگر دیکھیں نا اپنی طرف سے یہ اگر چاہتے تو اتنا کہہ سکتے تھے کہ مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ادا کرتے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ یہ بات بالکل واضح تھی، آخر وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بیان کیا۔ یہ ان کی کمال امانت کی دلیل ہے کہ مکمل طور پر امانت داری کا ثبوت دیا اور ابو برزہ الاسلمی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کر دی جو انہوں نے کہی نہیں۔ اور آج ہم لوگ جب کسی کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں تو امانت داری کے خیال نہیں کرتے، جو الفاظ اس نے کہے ہوتے ہیں ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں اور کچھ نمک مرچ ہم اپنی طرف سے بھی لگا دیتے ہیں، کچھ مثالہ اپنی طرف سے بھی لگا دیتے ہیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں حدیث پڑھتے ہوئے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو بات جس نے جتنی بتلائی ہو، کسی نے جتنی بات بتلائی ہو اتنی ہی آگے نقل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات اس کے ساتھ لگا کر کے اس کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرے نہیں۔ تو ابو المنہال جو کہ تابعی ہیں، یہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز فلاں وقت پہ پڑھی، عصر کی نماز آپ نے فلاں وقت پہ پڑھی، مغرب کے بارے میں کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ کمال امانت ہے، یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات نہیں کہی تو آپ اس کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں، جتنی بات اس نے کہی ہے اتنی بیان کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ يَسْتَحِبُّ، اور آپ یہ پسند کرتے تھے أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاء، کہ آپ عشاء کو لیٹ کر کے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ عشاء کو لیٹ کر کے پڑھیں۔ یہ عشاء کی نماز کون سی؟ التی تدعونها العتمہ، جس کو تم لوگ العتمہ کہتے ہو۔ العتمہ صحابہ کرام کے ہاں عشاء کی نماز کو کہا جاتا تھا، اور العتمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اندھیرا، تاریکی۔ تو وہ نماز جو کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی اس کو، اور وہ نماز ہے عشاء کی نماز، اس کو صحابہ کرام العتمہ کہا کرتے تھے۔ تو ابو برزہ الاسلمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے جس کو تم لوگ عتمہ بلاتے ہو۔ اب یہاں پر ایک بڑے فائدے کی بات بتلا دی۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نمازوں کے اوقات بیان کر رہے تو بڑے ایک پتے کی بات بتلا دی۔ کہتے ہیں وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے۔ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند اور عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو ناپسند۔ کس کو؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند اور عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو کرنا ناپسند۔ تو ہمیں بھی ہر وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہوتی۔ لیکن یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بالکل گفتگو ہی نہیں کرتے تھے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، ہر ایک کے پاس جاتے اور ہر ایک کے پاس جا کر اس کا حال احوال معلوم کرتے، اور پھر اس کے بعد تمام حجروں اور تمام ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد، ان کی ضرورتوں کے متعلق سوال کرنے کے بعد آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے حجرہ میں چلے جاتے جس کے پاس
رات گزارنے کی آپ کی باری ہوتی، کیونکہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، تو باری کے مطابق جس کے پاس آپ نے رات گزارنی ہوتی پھر وہاں پر جا کر آپ رات گزارتے اور وہاں پر آپ آرام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو نہیں کرتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے، دینی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات گئے اپنے سب سے بڑے مشیر اعلیٰ، اور مشیر اعلیٰ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دوسرے جو مشیر تھے وہ تھے سیکنڈ ایڈوائزر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو مشیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے تک دین کے مختلف امور کے متعلق مشورے کیا کرتے تھے۔ تو دینی امور کے متعلق گفتگو کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرنا اور دنیاوی امور میں مشغول رہنا، اس طرح مشغول رہنا کہ ان دنیاوی امور کی وجہ سے آپ لیٹ سوئیں اور پھر اس لیٹ سونے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی لیٹ ہو جائے یا بالکل ہی فوت ہو جائے، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگوں کی حالت ہے کہ فجر کی نماز بستر پر ہی گزر جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جلدی نہیں سوتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور اس قدر دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ پھر شیطان کا اس قدر حملہ، اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا جو ہے اس کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد واپس لوٹ جاتے تھے حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، جب ہر بندہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا تھا، یعنی اس قدر روشنی پھیل جاتی تھی فجر کی کہ جب پاس بیٹھا ہوا شخص کم از کم پہچان لیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی لائٹس تو نہیں تھی، اس طرح کی روشنی کا انتظام اور اس کا بندوبست تو نہیں تھا، اور نہ یہ سہولتیں تھیں، تو فجر کی روشنی جب پھیلتی اور اتنی پھیلتی کہ صف میں ساتھ بیٹھا ہوا، پاس بیٹھا ہوا جو انسان ہے دائیں یا بائیں، اس کی پہچان ہو جاتی، تو اس وقت فجر کی نماز ختم ہوتی اور پھر ہر شخص اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاتا۔ یہ بھی اس حدیث کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع کب کرتے تھے؟ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھانا شروع کر دیتے، اور اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت کم از کم صبح کی روشنی اس حد تک پھیل چکی ہوتی تھی کہ جس میں ایک شخص دوسرے اپنے ساتھی کو پہچان سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، 60 سے لے کر 100 تک پڑھتے تھے۔ کیا آیات؟ 60 سے 100 تک آیات آپ پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ اس طرح اتنی لمبی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ آج کل اگر ہم 10 سے 15 آیات پڑھیں، یعنی تقریباً 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ پڑھیں، 1.5 صفحہ بھی اگر پڑھیں تو پیچھے نمازی کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھائی آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیات تک پڑھتے تھے فجر کی نماز کے اندر، اتنی لمبی نماز پڑھتے، اور اس کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جب فجر کی نماز شروع کرتے تو رات کی تاریکی میں، لیکن جب ختم کرتے تو اس وقت تک صبح کی روشنی جو ہے وہ کم از کم اتنی پھیل چکی ہوتی تھی کہ جس میں ایک آدمی اپنے ساتھی کو پہچان سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں۔ اس میں صرف مغرب کی نماز کے متعلق ان کو یہ جو راوی ہیں ان کو بتانا بھول گیا کہ مغرب کی نماز کے متعلق انہوں نے کیا بیان کیا، ورنہ 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے۔ ابو برزہ الاسلمی نے 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے، لیکن ابو المنہال کو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ بھول گیا اور وہ یاد نہ رکھ سکے کہ ابو برزہ الاسلمی نے مغرب کے متعلق کیا کہا۔ اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے، اول وقت میں، اور کسی بھی نماز کو آپ اول وقت سے مؤخر نہیں کرتے تھے سوائے عشاء کی نماز کے، کہ اس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا پسند کیا کرتے تھے، اور آگے ایک حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو کس حد تک لیٹ کرتے تھے، اس کی تحدید انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کا اول وقت تو معلوم ہو گیا، اور ہم ذرا ریپیٹ کر لیں کہ نمازوں کا اول وقت جو ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے۔ فجر کی نماز کا اول وقت کون سا ہے؟ جی
فجر کی نماز کا اول وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں، رات کی تاریکی تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، صبح صادق کے بعد. جب صبح صادق ہو جائے، اور صبح صادق کون سی صبح ہوتی ہے؟ چلیں آج آپ یہ بھی بتلا دیں، صبح صادق کس صبح کو کہتے ہیں؟ کون سی دھاری؟ ہاں جی بالکل. صبح کاذب اور صبح صادق، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صبح کاذب وہ صبح ہوتی ہے کہ جس کی روشنی اس طرح پھیلتی ہے اونچائی کی طرف، یعنی نیچے زمین سے اوپر آسمان کی طرف اس طرح پھیلی ہوتی ہے. اور جو صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے وہ اس طرح پھیلتی ہے، وہ چوڑائی میں پھیلتی ہے، وہ لمبائی میں نہیں بلکہ وہ چوڑائی میں پھیلتی ہے. تو صبح صادق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ سفیدی جو ہے، صبح کی روشنی جو ہے، وہ جب اس طرح چوڑائی میں پھیلے گی تو وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اور آپ میں سے کوئی شخص اگر دیہات کا رہنے والا ہو تو دیہاتی لوگ اب بھی اس دور کے اندر بھی، حالانکہ یہ دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، بڑا ایڈوانس دور ہے یہ، لیکن اس دور کے اندر بھی دیہاتی لوگ جو ہے وہ پہچان کر سکتے ہیں کہ صبح کاذب کی روشنی کون سی ہوتی ہے اور صبح صادق کی روشنی کون سی ہوتی ہے. تو صبح صادق کی یہ نشانی ہے. جیسے ہی یہ نشانی شروع ہوگی تو اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. تو یہ نماز فجر کا اول وقت ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے. رات کی تاریکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر سے پہلے ہی پڑھ لیتے، صبح صادق سے پہلے نہیں، صبح صادق کے بعد بھی رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا باقی ہوتا ہے. تو اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو شروع کر دیتے تھے اور ختم اس وقت کرتے 60 سے 100 تک آیات پڑھ کر اس وقت کرتے کہ جب تک فجر کی روشنی جو ہے وہ پھیل چکی ہوتی، جس میں ایک شخص دوسرے ساتھی کو پہچان لیتا. ظہر کی نماز کا اول وقت کون سا ہے؟ زوال آفتاب. زوال آفتاب سے مراد کیا ہے؟ زوال آفتاب سے مراد کیا دن کے 12 بجے ہیں؟ ہاں، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں یہی بات معروف ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ 12 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور ان کے ہاں ظہر کی نماز جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے پڑھے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کا تعلق جو ہے ظہر کی نماز کا جو اول وقت ہے اس کا تعلق یہ ان گھڑیوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. تو سورج جیسے ہی، آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کے موسم میں دن کا جو وقفہ ہے، دن کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا مختصر رہتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں دن کا دورانیہ بڑا لمبا ہوتا ہے. تو سردیوں کے موسم میں یہاں پر بعض اوقات ظہر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ 11:32 پہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا 12 بجے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے ہی سورج جو ہے وہ عین آسمان کے درمیان پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف بڑھے گا، اسی کو ڈھلنا کہتے ہیں، اسی کو زوال کہتے ہیں، اور ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہو جائے گا جس میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے. لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، بعض احادیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، کہ جب گرمی بہت سخت ہو تو پھر نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہی ظہر کی نماز ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. یعنی جب سورج کی جو گرمی ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے اور دھوپ جو ہے وہ کسی حد تک ٹھنڈی پڑ جائے تو اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھیں. اور اس کی بھی تحدید کر دی گئی ہے، بعض احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے تو کس وقت پڑھتے تھے؟ اس وقت جب کہ درختوں کا سایہ کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا اور دیواروں کا سایہ کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا، اتنا سایہ ہو جاتا کہ جس میں چل کر نماز ادا کرنے کے بعد لوگ اسی سائے کے اندر چل کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے. یہ اس کی تحدید کر دی گئی. اچھا، اس کے بعد آئیے عصر کی نماز کی طرف. عصر کی نماز کا اول وقت کون سا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس جیسا ہو جائے، وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اچھا، مغرب کی نماز کا اول وقت جب سورج غروب ہو جائے. اور عشاء کی نماز کا اول وقت جب شفق غروب ہو جائے، یعنی مغرب پر پھیلنے والی جو سرخ رنگ کی جو روشنی ہے یا سرخی ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی
شفق غروب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ ہر نماز کا اول وقت۔ اب آتے ہیں ہر نماز کے آخری وقت کی طرف کہ ہر نماز جو ہے وہ کس وقت پہ ختم ہوتی ہے، اس کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوگا، جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز جو ہے اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس جیسا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا، تو اس سے پہلے، اس سے چند لمحات پہلے جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس جیسا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم اور پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوگا، جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کہاں ختم ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ مغرب پر پھیلنے والی جو سرخی ہے جیسے ہی وہ غروب ہوگی، جیسے ہی وہ ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت کہاں ختم ہوتا ہے؟ کس وقت ختم ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے؟ ہاں جی؟ نہیں جی، آدھی رات کو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے آدھی رات میں۔ آدھی رات سے مراد میں اگین پھر یہ کہتا ہوں کہ آدھی رات سے مراد رات کے 12 بجے نہیں ہے، بلکہ آدھی رات سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو تو سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو آپ ہاف کر لیں، اس کو آپ آدھا کر لیں، تو جہاں پہلا ہاف ختم ہوگا وہاں پر عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ وہاں پر عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی رات گزرنے تک عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کی بنا پر، فرض کریں وہ بیمار تھا اور وہ اس کو موقع نہیں ملا عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے پڑھنے کا، یا وہ مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، مثلا پلین میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو جمع نہیں کیا، اب پلین میں ہے یا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، کسی مجبوری کی بنا پر وہ عشاء کی نماز کو آدھی رات سے پہلے نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ یہ اس عشاء کی نماز کو طلوع فجر سے پہلے کسی وقت ادا کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مجبوری کی بنا پر نماز چھوڑی ہے۔ عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے پڑھ لیتا تو بہتر تھا، لیکن اگر آدھی رات تک نہیں پڑھ سکا مجبوری کی بنا پر تو یہ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان ہونے تک، صبح صادق تک یہ عشاء کی نماز کو اگر ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں 5 نمازوں کے اوقات کہ ہر نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کہاں پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ان نمازوں کے اوقات کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ جو ممنوع اوقات ہیں نمازوں کے، جو ممنوع اوقات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی احادیث میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے بعد میں۔ ان ممنوع اوقات میں جو آپ نے سوال کیا ظہر کی نماز سے پہلے، وہ عین زوال کا جو وقت ہوتا ہے، عین زوال کا وقت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بالکل سورج آسمان کے درمیان پہنچ جائے، بالکل آپ کے سر کے اوپر ہو، تو وہ جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ کب تک ممنوع ہے؟ جب تک وہ سورج مغرب کی طرف ڈھلتا نہیں، اور اس کا دورانیہ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 10 منٹ۔ یہ دورانیہ تقریباً 10 منٹ ہوتا ہے، مطلب آج کل کے دور کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی اور ہر نماز کا ٹائم فکس ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہے، مثلا آج 11:59 تھا آج کا ٹائم جو ہے، اس سے 10 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کیا ہے؟ وہ زوال کا ٹائم ہے۔ اس 10 منٹ کے اندر آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے کس کے؟ تحیۃ المسجد کے۔ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عین سورج کا جو طلوع ہونے کا ٹائم ہے وہ بھی ممنوع ہے، عین سورج کے غروب ہونے کا جو ٹائم ہے وہ بھی ممنوع ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ باقی احادیث ممنوع اوقات کے بارے میں آنے والی احادیث میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ ہاں جی۔ تہجد کا وقت کب تک ہے؟
ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں ان احادیث میں فرض نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، فرض نماز کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے تو تہجد کی نماز جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور ختم ہوتا ہے صبح صادق کے ساتھ۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے کب؟ صبح صادق کے ساتھ ہی۔ تو اس لیے تہجد کی نماز جو ہے اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سونے سے کچھ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی عادت ہے 11 بجے سونا، تو 11 بجے سونے سے پہلے آپ کو اگر پتہ ہو کہ میں صبح تہجد کے لیے نہیں بیدار ہو سکوں گا تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں تہجد کی نماز۔ آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو سب سے افضل ترین وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ رات کا آخری تہائی حصہ۔ لیکن شروع کب ہوتا ہے یہ وقت؟ عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ افضل ترین جو ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آ کر اللہ رب العزت پکارتے ہیں کہ هل من مستغفر فاغفر له، کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش کی دعا کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو وہ جو آخری تہائی حصہ، آخری جو پہر ہوتا ہے، آخری جو حصہ ہوتا ہے رات کا، وہ عشاء کی نماز تہجد کی نماز کا سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن سب سے افضل وقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو نماز ہے جس میں آپ وتر بھی پڑھتے تھے، تہجد کی نماز آپ کبھی چاہتے تو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیتے، مطلب عشاء کی نماز کے فوراً بعد، کبھی چاہتے تو رات کے درمیانی حصے میں پڑھتے اور کبھی چاہتے تو رات کے آخری حصے میں پڑھتے۔ لہذا یہ تینوں طرح سنت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں تہجد کی نماز جو ہے وہ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست موقف نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ رات کے ابتدائی حصے میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نماز کا، تہجد کی نماز کا افضل ترین وقت وہ وہی ہے رات کا آخری تہائی حصہ۔ واللہ اعلم۔ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نہیں، رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، پہلے 2 حصے نکال دیں، آخری جو حصہ بچے گا وہ پورے کا پورا افضل وقت ہے اور وہ جاری رہے گا کب تک؟ صبح صادق تک، فجر کی اذان ہونے تک وہ جاری رہے گا۔ تو اس دوران آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو وہ وقت جو ہے وہ افضل ترین وقت ہوگا۔ ہاں جی اگلی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھنی تھی نا، ٹائم نہیں ملا، اذان کا ٹائم ہو چکا، اذان کا ٹائم ہو چکا، ہاں 2 منٹ باقی ہیں۔ صرف اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں، اگلی جو حدیث ہم نے پڑھنی تھی نا وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ نے عصر کی نماز کب پڑھی؟ مغرب کے بعد، جب مغرب کا ٹائم ہو گیا تو پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اس طرح عصر کی نماز جو ہے یہ قضا نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عصر مغرب سے پہلے ہوتی ہے تو آپ نے مغرب سے پہلے پڑھی اور مغرب بعد میں پڑھی۔ انشاءاللہ باقی اس کی تفصیل اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تفضل شیخ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔ أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح